ہمارے قوم کو؟ بیسکلی سب سے پہلے تو میرے حساب سے گورنمنٹ کو یہ کرنا چاہیے اور ہر پرائیویٹ سکولز کے اندر ہر گورنمنٹ سکولز کے اندر تین یا چار مطلب ایسے مولانا حضرات ہیں ان کو ہائر کر دیں. ہمارے علماء حضرات وہ اسکولوں میں جائیں, وہاں بچوں کو جو ہے تعلیم دیں. وہاں یہ ہوگا جب اور لوگ بھی ہو گئے اور طرح کے اسٹوڈنٹ بھی ہو گئے ہیں تو میرے حساب سے سب سے بیسٹ وے یہ ہے کہ وہ جو ہمارے بچے ہیں وہ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کریں گے, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو ہے نا زندگی بھی گزاری ہے, حالی آخرت کے معاملات نہیں بتائے کہ دنیاوی زندگی کیسے گزارنی چاہیے. تو ان کو دنیاوی چیزیں سیکھنے کو بھی ملیں گی اور آخرت کی چیزیں بھی سیکھنے کو ملیں گی. سب سے بیسٹ میرے حساب سے یہ سولوشن ہے. مسجدیں ہوں, پورے سسٹم کو اسکول کے ساتھ مرج کر دیا جائے تاکہ دنیاوی اور آخروی دونوں تعلیمیں سیکھیں. ورنہ تو آپ کے اس ملک کے باحثیت قوم پاکستان ہم بہت منافق بن چکے ہیں. ہمارے اس میں آئے ہم سب کریں گے, میں ہوں آپ ہوں, ہر بندہ گناہ کرے گا, لیکن باہر سے کہتا ہے دوسرا ٹھیک ہو, دوسرا اس طرح نہیں ٹھیک ہو سکتے گا. اپنے گریبان میں مطلب دیکھنا چاہیے, اپنے گریبان میں جا کے دیکھنا چاہیے. ہر بندہ انڈیویجولی جب ٹھیک ہوگا پھر ملک ٹھیک ہوگا. اب بچوں کے ساتھ زیادتی ہو, پھر اس کا مار دینا, پھر اس کے بعد یہ ساری چیزیں, یہ پاکستان کے اندر بہت زیادہ بڑھتے ہوئے واقعات آ رہے ہیں سامنے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے کیا سزائیں ہونی چاہیے؟ میں تو نہیں بلکہ شاید پاکستان کی ساری عوام یہی سمجھتی ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے سخت سے سخت سزائیں ہونی چاہیے. اور قطع نظر اس سے کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ مولوی ہے یا اسکول کا ہے. صحیح. یعنی ابھی اگر آپ مولوی کہتے ہیں تو جو مولوی لوگ ہیں وہ پھر اس ایشو کو تقسیم کر دیتے ہیں کہ نہیں یہ مدرسے کا مسئلہ نہیں ہے, اسکول کا مسئلہ. اس کو انسان کی نظر سے میں سمجھتا ہوں دیکھنا ہی نہیں چاہیے, چاہے اس کا تعلق مدرسے سے ہو, چاہے اس کا تعلق کسی اسکول یونیورسٹی سے ہو. اس کو ایک مجرم اور سمجھو کہ اس کی فطرت کے اندر ایک خباثت ہے, تو وہ اس طرح سے انسان کہلانے کا مستحق نہیں چاہیے جائے کہ اس کو مولوی یا قاری سے تعبیر کیا جائے. تو اس کو سخت سے سخت سزا دینی چاہیے. ایک بچے ہیں, معصوم بچے ہیں, چاہے اس کا کسی بھی فیلڈ سے تعلق ہو, چاہے وہ قاری ہو, عالم ولی کیوں نہ ہو, جو بھی ہو, اس کو قاری یا مولوی کہنا یا اس کو اسکول کا ٹیچر ان ناموں سے تعبیر کرنا شاید میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں ہے. ابھی جو ریسنٹلی ایک واقعہ پیش آیا تھا منصیرہ میں, شاید آپ جانتے ہو کہ قاری صاحب. جی سر, جی کیا سزا ہونی چاہیے؟ سر جی یہ انتہائی افسوسناک اور ہمارے لیے شرمناک بات ہے. حد سے زیادہ اس نے زیادتی کی ہے. کم از کم اس کو تو بالکل یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, کسی کو بھی نہیں. اور اس کی سخت سے سخت ترین سزا ہونی تاکہ دنیا اس عبرت حاصل کر سکے. ساری دنیا میں ہمارے لیے یہ بدنامی کا داغ بن گیا ہے. تو بہرحال قرآن پاک میں بھی اس کے متعلق صاف حکم ہے کہ جب چیز کا علم بھی ہو اس کے باوجود اتنی بڑی برائی کرے تو اس کی سخت ترین سزا ہے. ادھر بھی اور ادھر بھی اس کی سخت ترین سزا ہونی چاہیے تاکہ کوئی ڈر کے مارے اس کا تصور بھی نہ کر سکے. ہمیں بہت افسوس ہو رہا ہے. یہ واقعہ میں نے بھی سنا تھا کہ جو ہوا ہے, یہ مجھے سن کر بہت افسوس ہوا تھا مجھے کہ اس طرح کے واقعات جو ہے نا بہت دل آزاری کرتے ہیں ہماری. اور دین پر اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حملہ ہے اس طرح سے. تو بچے جو ہے نا ان کو ایک تو دین کی طرف اتنا نہیں ہے رجحان, اور کچھ بچے پڑھنے بھی جاتے بھی ہیں تو انہی لوگوں کی وجہ سے نا دین سے دور ہو جاتے ہیں. تو میں تو یہی کہوں گا کہ اس کا قانون جو ہے نا سخت بنایا جائے اور اس کو سر عام آ کے پھانسی لگائی جائے, سر عام لوگوں کے سامنے اس کو یہ سزا دی جائے, اور کہ آئندہ آنے والی لوگوں اور جو اس طرح سے غلط کام کرتے ہیں ان کو بھی پتہ ہو کہ اس طرح کے ہم کام نہ کریں. جب خان صاحب ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں, اور مطلب سب سے پہلے اگر ریاست مدینہ کی بات کرتے, ریاست مدینہ میں ایسا مطلب قانون تھا کہ جو زنا کرے اور اس طرح کے کام کرے اس کو کوڑے مارتے تھے, ٹھیک ہے, اور چوری کرے اس کے ہاتھ کاٹ دیتے تھے. سب سے پہلے ریاست مدینہ کے لیے یہ دو کام ضروری ہے. جو مطلب ایک بار کرتا ہے زنا یا اس طرح کی کوئی حرکت کرتا ہے, بالخصوص ہمارے بچوں کے ساتھ جو ہمارے آنے والی مطلب نسل کے مطلب پاکستان کے اثاثے ہیں, ان کے ساتھ کوئی اس طرح کی زیادتی کرتا ہے تو ان کو مطلب کوڑے سے مار دینا چاہیے. جو ریاست مدینہ ہماری جو مطلب قانون ہے ہمارا ریاست مدینہ کا, وہی اپلائی کرنا چاہیے. تو اس کے بعد جو چوری کرتا ہے تو اس کے ریاست مدینہ میں سزا یہ اس کے ہاتھ کاٹ دینا چاہیے. اس کے بعد سارے سدھر جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر یہ ہے کہ میں سب سے پہلے تو میں اس کو مولوی ہی نہیں کہوں گا. عالم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو بہت ساری چیزوں کا علم ہوتا. علم ہونے کے باوجود اگر وہ کسی بچے کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو یہ تو میرے خیال ہے وہ کوئی عالم یا قاری نہیں ہو سکتا ہے, کیونکہ قرآن پڑھانا اور حدیث پڑھانا یہ ہر بندے کی بس کی بات نہیں ہوتی ہے. قرآن میں دیکھیں, قرآن میں سورۃ الرحمن میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی سورت میں یہی کہا کہ الرحمن علم القرآن. اللہ نے آپ کو قرآن سکھائے بڑے پیار محبت کے ساتھ. اور ہمارے ہاں جو حضرات پڑھاتے ہیں اس طرح بچوں کو تشدد کے ساتھ, ہم اس کے بالکل خلاف ہیں. میں زور مذمت کرتا ہوں.
اور سر اس کے بعد ہمارے ادارے خود ملوث ہیں اس میں، کیونکہ جب اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو وہ سزا نہیں دیتے ہیں اور اس مسئلے کو ہائی لائٹ کر کے اور عوام کے سامنے لاتے ہیں، اور اس کے بعد اس مسئلے کے اوپر کوئی ہوتا ہی نہیں، مسئلہ ٹھپ ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد پھر اگلوں کو اور وہ ہو جاتے ہیں، وہ مسئلے کو اگلے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے میرا ایک خیال یہ ہے کہ آپ کے ادارے ہی خود اس میں کام نہیں کر رہے ہیں۔ اگر اسی مسئلے کے اوپر ادارے ایکشن لیتے ہیں، اس سے پہلے آپ دیکھیں قصور میں واقعات ہوئے، چھوٹی بچیوں کے ساتھ ہوا ہے، زینب کا کیس کا، اگر اسی معاملے میں اگر حکومت ایکشن لیتی، اگر اس طرح عام ان کو پھانسی دیتی، یہ چوک میں لٹکا دیتی، تو میرا نہیں خیال کہ کسی کی اتنی ہمت ہوتی یا جرت ہوتی وہ کسی کے ساتھ اس طرح کا زیادتی یا ظلم کرتے۔ اس بدنے نے تو کیا، لیکن اب اس بچے کے ماں باپ کے ساتھ کیا بیتی ہوگی ہے ہر کوئی نہیں جان سکتا، ان کے ماں باپ کے